السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم درس کا آغاز کچھ نئے انداز سے کریں گے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ماہ رمضان میں کون کون سی تاریخ کس کس چیز کی حامل ہے۔ یوں تو ہمیں معلوم ہے کہ قرآن اور ساری کتابیں اس ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئی، شب قدر اس میں ہے، اس میں روز قدس منایا جاتا ہے الوداع جمعے میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ شاید ہم میں سے کچھ لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ اب آئیے، پہلی رمضان سن 201 ہجری، اس دن ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کو ظاہری طور پر مامون جو خلیفہ تھا اس نے ولی عہد بنایا اور 2003 ہجری میں زہر کے ذریعے آپ کو شہید کر دیا۔ دوسری چیز جو ہے وہ شیخ مفید لکھتے یہ ہیں کہ 7 رمضان کی تاریخ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ 7 رمضان 10 بعثت تھی کہ جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور انہیں مکے کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اسی سال یعنی سن 10 بعثت میں ہی 3 دن کے بعد 7 رمضان کو جناب ابو طالب جو آپ کے چچا تھے مولا علی کے والد گرامی، ان کا انتقال ہوا، اور 10 رمضان 10 بعثت 3 دن کے بعد پھر سے ہمارے حبیب خدا کو ایک اپنے محسن کے جو ان کی محسنہ تھیں اور خدمت گزار تھیں، پہلی اسلام لانے والی مومنہ خاتون تھیں، وہ کون؟ ان کی شریک حیات جناب خدیجہ کی محبت سے ہمارے رسول محروم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ اس سال 2 لوگوں کا انتقال ہوا، ایک جناب ابو طالب کا اور 3 دن کے بعد جناب خدیجہ کا، تو رسول نے اس 10 بعثت کو کیا کہا؟ عام الحزن کہا، یعنی غم کا سال قرار دیا۔ 12 رمضان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، کہا کہ مہاجرین انصار ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور ان کے درمیان اس پیمان کو باندھ دیا، اور یہ اسلام کی ایک خاص خصوصیت تھی۔ یعنی اب جتنے بھی انصار جو رسول اللہ کے نصرت کرنے والے ہیں اور مہاجرین جو دوسرے شہروں سے ہجرت کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کر رسول کے ساتھ آئے تھے، کہا یہ لوگ آپس میں بھائی ہیں، اور رسول نے یہ اعلان کیا اور ہر 2 افراد کے درمیان میں صیغہ پڑھوایا اور کہا کہ یہ ان کے بھائی ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں، دین کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اس اعتبار سے دونوں کو بھائی بنایا۔ اور آپ خود دیکھیے کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 92 میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ۔ کیا کہا؟ اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین اسلام ہے اور میں تم سب کا پروردگار عالم ہوں یا پروردگار ہوں، لہٰذا میری ہی عبادت کیا کرو۔ یعنی وہ جو لوگ بٹے ہوئے تھے کس میں؟ عرب میں، عجم میں، جناب موسیٰ کے ماننے والے یہودی میں، عیسائی میں، ان سب میں مدد ہے۔ تو اب کہا گیا نہیں، سارے لوگ جن لوگوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ کیا ہو گئے، اور وہ سب مسلمان، جو جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔
ٹھیک ہے، اب یہاں پہ میں چاہتی ہوں تھوڑا وضاحت کرنے سے پہلے ایک واقعہ سنانا، ٹھیک ہے؟ وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ابو ذر غفاری، جیسا کہ ہم سب نے نام سنا ہوا ہے، ابو ذر غفاری نے نبی کے سامنے ایک غلام کو آواز دی، کہا اے کالے کے بیٹے ذرا ادھر آؤ۔ جیسے ہی کہا رسول اللہ بہت ناراض ہوئے، کہا نہیں، سب ایک جیسے ہو، کسی سفید کے بیٹے کو یعنی گورے چٹے انسان کو، ان کے بیٹے کو کالے کے بیٹے پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہے مگر یہ کہ وہ تقوی اور عمل صالح میں برتری رکھتا ہو۔ تو یعنی رسول نے یہ ہمیں بتایا کہ دیکھو، چاہے وہ کالے کا بیٹا ہو، چاہے گورے کا بیٹا ہو، چاہے وہ کسی بھی قوم و قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، اس کی منزلت اس وقت بڑھ جاتی ہے اللہ کی نگاہ میں، رسول کی نگاہ میں، جس نے تقوی الہی کو اختیار کیا ہو اور عمل صالح انجام دیا ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں بلال حبشی کا مرتبہ بلند ہے کہ نہیں ہے؟ اب آئیے تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں کہ جب ہم آپس میں مسلمان سب بھائی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے حقوق ایک جیسے ہیں، جتنے بھی ہیں وہ سب ہیں، اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ تو کس طرح کا حقوق ہے، ایک کیا چیز ہے؟ تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان بھائی کا حق اپنے مسلمان پر یہ ہے کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتا جب تک کہ اس کا بھائی بھوکا ہو۔ تو پہلا ایک معمولی سا یوں کہا جائے کہ میں ہوں، آپ ہیں، ہم سب ہیں، ہم اس وقت تک پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتے، بالکل شکم سیر ہو کے نہیں کھا سکتے اگر ہمارا کوئی بھائی، ہمارا مسلمان کوئی بھی اگر بھوکا ہے۔ ایک چھوٹا سا حقوق ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اس کی تشنگی نہیں جائے گی جب کہ اس کا بھائی پیاسا ہو، یعنی اگر کوئی پیاسا ہے اور ہم پانی پہ پانی پیے جائیں تو ہماری پیاس کبھی بھی نہیں بجھے گی، یعنی کہ اگر ہم پانی خود پی رہے ہیں تو جو پیاسا ہے اس ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پہلے اسے پانی پلائیں پھر ہم خود پانی پئیں۔ کہا کہ وہ کپڑا نہیں پہنے گا جب کہ اس کا بھائی بھوکا ہو یا اس کے پاس کپڑا نہ ہو۔ یعنی ہم سوچنے کی بات ہے کہ ہماری الماریاں کپڑوں سے بھری رہتی ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جن کو سال میں 2 جوڑے نئے کپڑے بھی نصیب نہیں ہوتے ہیں۔ کب تک وہ جو ہے الگ الگ طرح سے کپڑے، ایک ہی کپڑے کئی سال تک پہنے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم مسلمان بھائی ہے تو اس کے کھانے کا، اس کی پیاس کا، اس کے لباس کا ہم خیال رکھیں۔ پھر اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ اس کے بعد امام فرماتے ہیں مسلمان بھائی کا اس کے بھائی پر بہت بڑا حق ہے، یعنی ہم نہیں بتا سکتے کہ کس کا کس سے حق ہے۔ پھر اب آئیے تاریخ میں ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو 15 رمضان المبارک، یہ کون سی تاریخ ہے؟ یہ بہت خوشی کی تاریخ ہے۔ 15 رمضان المبارک کا نام ادھر آیا، ادھر ذہن میں آیا کہ ہمارے دوسرے امام حسن علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ تو 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت مدینے میں ہوئی۔ یہاں میں درس کو روکتی ہوں، اب انشاءاللہ باقی کی تاریخوں کے بارے میں جو اہم واقعات ہیں وہ آئندہ کے درس میں بیان کروں گی۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔